بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجہ الثانی انہ تعالی مجرد وکل مجرد عالم بذاتہ و بغیرہ اما الصغریٰ فإنہا وإن كانت ظاہرة لیکن بیانہا یأتی فیما بعدہ عند الاستدلال على کونہ تعالی لیس بجسم ولا جسمانی واما الکبریٰ فلأن کل مجرد فإن ذاتہ حاصلۃ لذاتہ لا لغیرہ وکل مجرد حصل له مجرد فإنه آكل لذلك المجرد لأن لا نعني بالتأكل إلا الحصول فإذا كل مجرد فإنه آكل لذاته۔ الحمدللہ ہماری گفتگو تجرید الاعتقاد میں علم خدا کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ علم باری کے بارے میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلائل ذکر کیے ہیں کہ مختصر عبارت تھی کہ والاحکام والتجرد واستناد کل شیء الیہ دلائل العلم، درست ہے کہ ان میں سے اولین برہان جو تھا کہ پروردگار عالم افعال محکمہ کا خالق ہے، اور جو بھی افعال محکمہ کو انجام دیتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ عالم ہے۔ یہ دلیل اول کہ جو ہم گزشتہ جلسے میں بیان کر چکے ہیں۔ دلیل دوم جو یہاں پر خواجہ ذکر کرتے ہیں وہ دلیل یہ ہے کہ والتجرد، مجرد ہونا، یہ بھی خداوند متعال کے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ الحق والانصاف، یہ جو ہم شرح تجرید پڑھ رہے ہیں، کشف المراد پڑھ رہے ہیں، ان چند من جملہ مقامات میں سے کہ جہاں پر کہا جائے کہ تجرید مشکل ہے، یعنی اس بحث میں شاید اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ایک آدھ نقطہ کہ جو تجرید میں تقریباً سنگین ہے، وہ یہی عبارت ہے جو آج ہم لوگ وارد ہو رہے ہیں جس دلیل میں۔ اس کا بھی سبب یہ ہے کہ معمولاً ہم لوگ امور عامہ کے مباحث کو نہیں جانتے، لہٰذا یہ دلیل تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، وگرنہ فلسفی اگر قوانین اور امور عامہ سے ہمیں آشنائی ہو تو یہ دلیل بالکل آسان ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ ہمارے درس کی حد تک اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت کروں، توضیح دوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اس کلام کی تطبیق کریں۔ توجہ کریں، فلسفے کے اندر جو موجود کو تقسیم کرتے ہیں، ایک تقسیمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ موجود یا مادی ہے یا موجود مجرد ہے، درست ہے، موجود یا مادی ہے یا مجرد ہے۔ مجرد بھی ایک لحاظ سے وصف سلبی ہے، یعنی مجرد یعنی خالی۔ ہمارے ہاں جس کی شادی نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں مجرد، بیوی سے خالی ہے، درست۔ اسی طریقے سے مجرد یعنی جو مادے سے خالی ہو۔ البتہ اس مادے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بحث کی حد تک اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں تاکہ مجرد ہمارے لیے روشن ہو۔ ہمارے یہاں عام طور پر جب ہم کہتے ہیں مادہ تو ہمارے ذہن میں وہی مادہ آتا ہے جو فزکس اور کیمسٹری میں مورد بحث ہوتا ہے۔ اور مادہ یعنی یہ جو فوراً جسم کی مثال دیتے ہیں، یہ جسم ہمارے سامنے ہے، یہ مادہ ہے۔ لیکن فلسفی اصطلاح میں جو مادہ کہتے ہیں وہ مادہ تھوڑا اس مادے سے فرق کرتا ہے۔ یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں،
لیکن اجمالاً بیان اس کا یہ ہے کہ مثلاً کسی بھی موجود مادی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اس عالم مادہ کے اندر جو موجودات ہیں، مثلاً یہی پانی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، پانی سے آغاز کرتے ہیں، یہ پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، اس پانی کے اندر دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ پانی ہے، ایک بہنے والی مرطوب اس قسم کی چیز ہے، پانی ہے، دوسرا یہ کہ اسی پانی کی حیثیت ایک یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آگ پر ابالنا شروع کریں گے تو ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ پانی بخار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، درست ہے؟ یہ اس پانی کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے کہ یہ پانی بخار بن سکتا ہے۔ اگر بیج جو آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں، ایک اس کی خاصیت، ایک حیثیت یہ کہ یہ بیج ہے، دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ اسی بیج سے ایک پودا بن سکتا ہے، پودا بڑھ کے ایک پیڑ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، درخت ایک درخت کی شکل میں آ سکتا ہے۔ تو ہم جو موجودات مادی کے اندر دیکھتے ہیں، کم از کم یہ دو حیثیتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی حیثیت، جس حیثیت سے یہ پانی پانی ہے، اس حیثیت کو کہتے ہیں حیثیت بالفعل۔ کیا حیثیت بالفعل؟ یہ پانی ہے، مرطوب ایک چیز ہے، درست ہے۔ دوسری حیثیت کہ اس میں صلاحیت ہے کہ بخار بن سکتا ہے، دوسری حیثیت کہ بیج ایک پودا بن سکتا ہے، پیڑ بن سکتا ہے، نطفہ ایک انسان بن سکتا ہے۔ یہ جو دوسری حیثیت ہے، اس حیثیت کو ہم کہتے ہیں حیثیت بالقوہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حیثیت بالقوہ، درست ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اس موجود مادی کے اندر، جسم کے اندر آپ دو حیثیتیں دیکھتے ہیں، ایک حیثیت بالفعل اور جو دوسری حیثیت بالقوہ ہے، فلسفے میں مادہ کہتے ہیں اس حیثیت بالقوہ کو، مادہ کہتے ہیں اس حیثیت بالقوہ کو، یا ہیولا کا نام بھی دیتے ہیں، ہیولا یا مادہ اولا، فلسفے میں کہتے ہیں ہیولا، مادہ اولا یعنی ہمین، مادہ اولا اور ہیولا یعنی وہ چیز کہ جس کی تمام ذات، تمام حیثیت بالقوہ ہونا ہے، کہ علامہ طباطبائی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ اس کی تمام فعلیت یہ ہے کہ اس کی فعلیت نہیں ہے، بالقوہ ہونا۔ یہ جو ہم بالقوہ ہونا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مادہ۔ اور جس موجود کے اندر یہ بالقوہ حیثیت ہو، اس موجود کو فلسفی نگاہ میں کہتے ہیں مادی موجود۔ خوب، اس کا کارن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا کارن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس موجود کے اندر یہ حیثیت مادی ہوتی ہے، اس کے اندر ارتقاء کی صلاحیت ہوتی ہے، درست ہے؟ ارتقاء کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے نطفہ ہے نا، یہ بالقوہ انسان بن سکتا ہے، خوب اس میں ارتقاء کی صلاحیت ہے، ایک چیز سے دوسرے کمال تک پہنچ سکتا ہے، درست ہے؟ بس موجود مادی میں ارتقاء ہوتا ہے، تکامل ہوتا ہے۔ تکامل اور ارتقاء کا تصور فقط اس موجود کے اندر ہے جو موجود ہے مادی ہو، مادی ہو یعنی اس کے اندر بالقوہ نامی حیثیت ہو، ہیولا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو فلسفی دوسرے سارے مباحث ہیں وہ ادھر آتے ہیں، حرکت بھی اسی موجود میں ہوگی، کیونکہ حرکت ہم کسے کہتے ہیں؟ خروج الشیء من القوت الى الفعل تدریجا، ایک شے جو بالقوہ ہونے سے بالفعل کی طرف نکلے، حالت تدریجاً، اس کو ہم کہتے ہیں حرکت۔ خب پس حرکت کہاں پر ہوگی؟ اس موجود میں ہوگی نا جو بالقوہ ہو، لیکن جو موجود بالقوہ نہ ہو، فعلیت محض ہو، اس میں حرکت ہوگی نہ۔ اگر زمان بھی اسی جگہ پر آئے گا، زمان بھی اسی حرکت کو کہتے ہیں، حرکت کی مقدار کو زمان کہا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے گھومنے سے زمان بن رہا ہے۔ بابا وہ زمان زمین کا ہے، آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کا اور میرا زمان نہیں ہے، وہ زمین کا زمان ہے، میری زندگی نہیں ہے، وہ زمین کی زندگی ہے۔ میری زندگی یہ ہے کہ میں اپنی استعداد اور قوتوں سے جو فعلیتوں کی طرف، کمال کی طرف نکلتا ہوں، وہ میرا زمان ہے، وہ میرا زمان ہے۔ خوب، یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں سے چند باتیں سمجھ میں آئی۔ موجود مادی کے اندر کچھ کمالات بالقوہ ہوتے ہیں، بالفعل نہیں ہوتے۔ ایک،
موجود مادی کے اندر ارتقاء کی صلاحیت ہے، تکامل کی صلاحیت ہے، 2، موجود مادی کے اندر حرکت ہے، 3، موجود مادی کے اندر زمان ہے، 4۔ درست ہے؟ اور یہ موجود مادی، یہ بالقوہ ہونا حتماً کسی فعلیت کے ضمن میں ہے نا؟ درست ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جہاں پر موجود نہ ہو اسے کہتے ہیں موجود مجرد۔ مجرد یعنی جس میں مادہ نہیں ہے، یعنی بالقوہ نہیں ہے۔ موجود مجرد کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے لیے جتنے کمالات آپ فرض کر سکتے ہیں وہ سارے اس کے بالفعل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں موجود مجرد مستکمل نہیں ہوتا، اس میں کمال نہیں آتا تدریجاً، وہ کامل ہوتا ہے۔ استکمال نہیں ہوتا کیونکہ مادہ نہیں ہے۔ یہ جو استکمال آتا ہے خروج شیء من القوت الی الفعل، اسی چیز کو پہلے سے کامل ہوتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے فرض کر سکتے ہیں وہ سارے کمالات اس کے پاس ہیں، اب اس میں ارتقاء نہیں ہے۔ خود فلسفی نگاہ سے یہ دقیق معنی ہے اس کا کہ جبرائیل ایک مقام پر پہنچنے کے بعد کہہ رہے کہ نمی تو نمبھالا بیا لو دنوت انملتا لاحترقت یعنی ہمین، خوب صلاحیت نہیں ہے میرے اندر، صلاحیت نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی میں موجود مادی نہیں ہوں، میرا کمال یہی ہے بس۔ خوب یہی معنی ہے قرآن مجید کی اس آیت کا ما منا الا ولہ مقام معلوم، کہ ہر فرشتے کا ایک مقام میں معلوم ہے، وہیں تک کہہ دیجیے جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ خود یہی سبب ہے کہ فرشتہ خلیفہ نہیں بنا، انسان خلیفہ بنا، کیونکہ خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس میں استکمال ہو، فرشتے میں استکمال نہیں ہے۔ خوب یہی سبب ہے کہ ہم فرشتے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے جسم نہیں ہے، یہی سبب ہے کہ فرشتے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے حرکت نہیں ہے، خوب یہی سبب ہے کہ فرشتے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے زمان نہیں ہے۔ خوب موجود مجرد کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا یہ ایک رخ، جی وہ حرکت والی جو مثال ہے جی معراج پر رسول خدا کے ساتھ تھا، یعنی اس نقطے سے اس نقطے تک یہ حرکت جو تھی، یہ حرکت ایسے نہیں ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پر گفتگو کریں گے، ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ تصور کرتے ہیں کہ بہرحال اسرار آیات میں تو کسی حد تک ہم نے بیان کیا تھا نزول فرشتہ کیا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ اصلا دوسری بات ہی ہے۔ یہ جو ہم زمانی طور پر تصور کرتے ہیں کیونکہ ہم عالم مادہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام چیزوں کو اسی طریقے سے بناتے ہیں، ہاں اس طریقے سے درک نہیں کرتے۔ اکثر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مادی بن کر مجرد کو سوچتے ہیں، اب صحیح تصور نہیں آئے گا۔ یعنی وہ جو تاریخی مثال ہے کہ یعنی وہ جو مجرد ہے وہ بی بی کے دروازے پر آتا تھا، اس کا میں نے عرض کیا کہ یہ انشاءاللہ کسی دن عرض کریں کہ فرشتے کا نزول ایک فرودگاہ پر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ایئرپورٹ چاہیے، ایک جگہ چاہیے۔ نزول فرشتے کے لیے ایک مقام چاہیے، ہر جگہ پر نازل نہیں ہو سکتا۔ خوب نزول فرشتہ وہی قلب انسان کامل ہے، قلب انسان کامل ہے، کہ بہرحال اس کا اپنا ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں کبھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ نزول ہے کیا، کیسے ہوتا ہے، یہ سارے نکات ہیں۔ قرآن بھی بہت ظرافت سے بیان کرتا ہے، حتیٰ جب جناب مریم کے پاس بھی وہ فرشتہ آیا ہے تو قرآن کہتا ہے فتمثل لہا، لہا یہ لہا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، فتمثل لہا اس کے لیے متمثل ہوا۔ بے شک جناب مریم کے سائڈ میں دوسرا بندہ بیٹھا ہوا وہ نہیں دیکھ پاتا، تمثل جناب مریم کے وجود کی کتھا ہے، خود اس کے اندر کی داستان ہے، فتمثل لہا۔ یہی سبب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جبرائیل جب دہیا قلبی کی شکل میں پیغمبر اکرم کے پاس ہوتا تھا خود ہر بندہ نہیں دیکھتا تھا، امیر المؤمنین ہو، سلمان ہو، ابو ذر، اعلیٰ سلمان و ابو ذر کے لیے بھی جب چاہے پیغمبر اسلام، وگرنہ ہر کوئی بندہ نہیں دیکھتا۔ اب ایسے نہیں ہے کہ ایسے بغل میں بیٹھے ہوئے، تو بہرحال یہ ایک اور داستان کہ انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے۔ ہاں آتے ہیں ابھی اس کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا۔ پس مجرد اس مادے کی خاصیتوں سے، مادے اور مادیات سے خالی ہے۔
اگر ملا صدرہ بھی جو کہتا ہے اور فلسفے میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ معاد مادی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے ایسے والا مادہ نہیں ہے، وہاں پر نہیں ان کے جسم نہیں ہے، ایسا مادہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا امیر المومنین کا بیان ہے کہ بابا یہ دنیا الیوم یوم العمل، خوب آج یوم عمل ہے، اما کل یوم حساب ہے، عمل نہیں ہے. خوب اس کا کیا معنی ہے؟ خوب اب آخرت میں ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک عمل کر کے ارتقا کریں دوسری جگہ پر جائیں، نا. اس زاویے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو معاد اور قیامت بھی خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، یہ موجود مجرد ہوا. دوسری طرف سے جو بھی موجود مادی ہے، اب اس میں آتے ہیں کچھ حجابات ہیں، کچھ چیزوں سے مخفی ہوتی ہیں. اگر مخفی کیوں ہوتی ہے چیز؟ حجاب کیا ہے؟ ایک حجاب زمان ہے. مثلا مجھ سے جو 800 سال پہلے ہیں، 100 سال پہلے ہیں، جو مجھ سے پہلے بندے مر گئے، خوب میں ان کے ساتھ حشر نشر نہیں کرتا. وہ میرے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے، محجوب ہے. زمان حجاب بنا. اگر مکان بھی حجاب ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہ حرم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. مکان بھی حجاب ہے، زمان بھی حجاب ہے. دو. تیسرا، جو بھی موجود مادی ہے، مادہ بذات خود حجاب ہے. مادہ ام الحجاب ہے. تمام حجابات کی بنیاد مادہ ہے. درست ہے؟ مادہ حجاب، مادے کی وجہ سے جو مکان، زمان، یہ چیزیں آپ لے کر آتے ہیں، یہ حجاب ہے. ایک چیز دوسری سے مخفی ہوتی ہے ان حجابات کی وجہ سے. کہ اس کی وضاحت کرتا ہوں کیسے حجاب ہے، لیکن اس سے پہلے نتیجہ لے لوں جو یہاں پر مجھے کام میں ہے. خوب جہاں پر مادہ نہیں ہے وہاں پر حجاب نہیں ہوگا. جہاں پر مادہ نہیں ہوگا وہاں پر حجاب ہوگا نا، کیونکہ فرض یہ کیا کہ مادہ حجاب ہے. اگر جہاں پر زمان نہیں ہے وہاں پر زمانی حجاب ہوگا؟ ہاں ہوگا حجاب زمانی؟ نہ، اس کے لیے زمانی حجاب نہیں، کیونکہ زمان حجاب، زمانہ نہیں ہے تو بس حجاب نہیں ہے. خب پس موجود مجرد میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہے. کوئی چیز وہاں پر کوئی چیز کسی سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ حجاب مادے کو مانا، زمان کو مانا. خوب نہ مادہ ہے نہ زمان ہے تو کوئی حجاب نہیں ہے نا. مجرد کے علم میں سب چیزیں ہیں، وہاں پر حجاب نہیں، محجوبیت نہیں ہے. ہم تو مادہ رکھتے ہیں نا. ہاں دیکھیں آتے ہیں تھوڑا سا ایسا نتیجہ. اسی لیے تعبیر کرتے ہیں کہ مجردات، ان کو کہتے ہیں مفارقات بھی کہتے ہیں، مجردات بھی کہتے ہیں اور مفارقات بھی کہتے ہیں. مفارق جدا ہے مادے سے. کہتے ہیں المفارقات کالمرائی المتعاکسات. گھر ہو نا، شیشے کا آپ کا گھر ہو، آئینہ لگاؤ، ادھر بھی چاروں طرف آئینہ، اوپر نیچے جو 6 کی 6 جہت ہیں وہاں پر آئینہ لگاؤ. خوب وہاں پر دیکھیں کتنی تصویریں بنتی ہیں. ایک بندے کو درمیان میں کھڑا کرتے پتہ نہیں کتنی تصویریں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو سامنے والے آئینے میں دکھ رہا ہے وہ ادھر بھی دکھ رہا ہے، جو ادھر دکھ رہا ہے وہ ادھر دکھ رہا ہے، جو نیچے دکھ رہا ہے وہ اوپر دکھ رہا ہے، جو ادھر دکھ رہا ہے وہ ادھر دکھ رہا ہے. یہ مرائی متعاکس، ایک دوسرے کے آمنے سامنے مقابل میں جو آئینے آپ کھڑے کر دیں تو مختلف قسم کی جو چیز یہاں پر ہے وہ وہاں پر ظاہر ہے. خوب کہتے ہیں فرشتے اور مجردات ایسے مرائی متعاکسات ہیں، جو یہاں ہے وہ وہاں ظاہر ہو رہا، جو یہاں ہے وہ وہاں ظاہر ہو رہا. کوئی معنی نہیں ہے. مجرد کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ حجاب میں نہیں ہے، قید میں نہیں ہے. درست ہے؟ خوب یہ معنی ہے اس کا کہ جو بھی شے مجرد ہے اس کے لیے دوسری چیز حاضر ہے. علم یعنی امین حضور، حصول. لیکن مادے کے ساتھ ایک مسئلہ ہے. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، یہ ایک موجود مادی ہے نا، اس میں امتداد پایا جاتا ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ممتد ہے. فارسی میں کہتے ہیں کشیدہ شدہ، کھینچی ہوئی چیز ہے. درست ہے؟ اس امتداد کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ والا جز یہاں پر حضور نہیں رکھتا. امتداد کی وجہ سے یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، امتداد کی وجہ سے.
خوب جو بھی موجود مادی ہے جسم ہے اس میں یہ امتداد پایا جاتا ہے. دقت کیجیے گا پوری بات اسی نقطے میں، امتداد پایا جاتا ہے. امتداد کی وجہ سے کوئی بھی جز دوسرے جز کے قریب حاضر نہیں ہو سکتا. اس کو آپ کہتے ہیں جو بھی شے ممتد ہو اس کو لامتناہی طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں. ممتد چیز کو لامتناہی تقسیم کر سکتے ہیں. اس کے دو ٹکڑے بنائے، پھر ان دو ٹکڑوں کے پھر دو ٹکڑے بنائے، پھر اس کے دو ٹکڑے بنائے، پھر اس کے دو ٹکڑے، پھر اس کے دو ٹکڑے، پھر اس کے دو ٹکڑے، چلتے رہے. آپ تھک جائیں گے. وہ چیز اتنی چھوٹی بن جائے گی کہ آپ اس کو ایٹم کہیں گے. آپ خود تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن عقلی طور پر وہ بھی قابل تقسیم ہے. کتنی بھی ریز چیز ہو جائے بالاخر ممتد ہے. اس طرف ہے اور اس طرف ہے. جیسے ہی آپ نے کہا نا یہ اور وہ، دائیں اور بائیں، یعنی تقسیم کر دیا آپ نے. دایاں بایاں نہیں، بایاں دایاں نہیں. اس کو فلسفی زبان میں کہتے تھے کہ جو بھی شیء ممتد ہے جسم میں اجزائے لا یتجزا نہیں ہے. کیا؟ اجزائے لا یتجزا، ایک ایسا جز کہ جو پھر جز نہ بن سکتا ہو. یہ متکلم میں اور فلسفیوں میں طبیعیات میں بڑا جھگڑا ہے. فلسفی کہتا ہے جز لا یتجزا محال ہے. ایک ایسا جز جسمانیت میں، جسم میں، جو لا یتجزا ہو، قابل تقسیم نہ نہیں ہو سکتا. یعنی عقلی طور پر ایٹم محال ہے. ہو سکتا ہے خارجی طریقے سے اتنا ریز اور چھوٹا بن جائے کہ آپ اس کو تقسیم نہ کر سکتے، لیکن عقل کہتی ہے وہ بھی قابل تقسیم ہے، کیونکہ بالآخر اس میں امتداد ہے. یہ امتداد بڑی مصیبت ہے آقا. یہ امتداد کیا کرتا ہے؟ ایک جز کو دوسرے جز سے مخفی کر دیتا ہے. اور مادے کے اندر جو حجاب ہونا ہے اس کا اصل نقطہ اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہاں پر امتداد پایا جاتا ہے. امتداد کی وجہ سے وہ لامتناہی تقسیم کو مانتا ہے. پھر کوئی بھی جز دوسرے جز کے پاس قابل حضور نہیں ہوتا. جس کو جز فرض کریں گے وہ پھر قابل تقسیم ہے، جس کو جز فرض کریں گے وہ پھر قابل تقسیم ہے. ایسے لہذا مادے میں کہتے ہیں مادہ ملا کے حجاب ہے. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ حق کے مطلب یہ کہ عالم مادہ عالم غیبت ہے اور عالم مجردات عالم شہادت ہے. یہ ہم لوگوں کی عقل الٹی ہے کہ عالم شہادت کو ہم لوگ عالم شہادت کو عالم غیب سمجھتے ہیں اور عالم غیب کو عالم شہادت سمجھتے ہیں. پھر ہماری ذہنوں کے اعتبار سے خدا نے بھی گفتگو کی کہ ہم لوگ اس کو عالم شہادت مانتے ہیں، حالانکہ یہ عالم شہادت نہیں، عالم غیب ہے. کیسے عالم غیب ہے؟ کہ ہر جز دوسرے جز سے غائب ہے. مادہ کبھی بھی ملا کے علم نہیں ہو سکتا. لہذا میں نے جو کہا تھا نا، یہ کتاب جو اس کے پاس موجود ہے اس کو نہیں کہیں گے حضور شیء لشیء، کیونکہ ہر جز بیچارہ خود اپنے آپ سے غائب ہے. جس کو جز فرض کریں گے وہ پھر تقسیم ہوگا، جس کو جز فرض کریں گے وہ پھر تقسیم ہوگا، جس کو جز فرض کریں گے وہ پھر تقسیم ہوگا. خود مادہ بیچارہ خود اپنے پاس، خود اپنے آپ کے نزدیک حضور نہیں رکھتا، تو کوئی چیز اور اس کے پاس کیسے حاضر ہو سکتی ہے؟ یہ اصل نقطہ ہے کہ غیبت، حجاب، عدم حضور اس مادے کی وجہ سے. درست ہے آقا؟ اور ہم لوگ بھی جو مروم علامہ جو ایک استدلال قائم کرتے ہیں انسان کے نفس کے مجرد ہونے پر، بہترین دلیل یہ ہے کہ خود انسان اپنی ذات کو خود اپنے پاس حاضر محسوس کرتا ہے. یہی حضور، میں ہوں، اپنی ذات کو اپنے پاس حاضر سمجھتا ہے. خب یہ اس کے مجرد ہونے کی دلیل ہے. اگر مادی ہوتا تو خود مادہ تو مادے کے پاس حضور کی صلاحیت نہیں رکھتا. حلفت الخص، ان باتوں کا خلاصہ کروں. آتے ہیں مرحوم علامہ ہلی کے بیان کی طرف، خواجہ کا بیان. خواجہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال مادی نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مجرد ہے. خوب جب پروردگار عالم مجرد ہے تو مجرد کے لیے یہ ہے کہ کل مجرد عالم بذاتہ و بغیرہ. شکل اول کے ذریعے سے استدلال. اللہ تبارک و تعالی مجردون،
صغرا وکل مجرد عالم بذاتہ وبغیرہ فاللہ تبارک و تعالی عالم بذاتہ وبغیرہ. درست ہے، یہ اصل استدلال ہے. لہذا کیونکہ ہر مجرد ملا کے حجاب نہیں ہے نا، اپنی ذات اس کے پاس حاضر ہے. خب اپنی ذات اس کے پاس حاضر ہے یعنی دیگر علم مگر اس کے علاوہ ہے. علم کیا ہے؟ حضور شیء لشیء، ایک شے دوسری شے کے پاس حاضر ہو جائے، یعنی کہ خدا کی ذات خدا کے پاس حاضر ہے، یعنی علم ہے اس کو. حاضر سے ہم وہی مادی نہ سمجھے نا، تھوڑا مادے سے اوپر ہے. اتنی تقریر ہم نے کی تاکہ مادے سے آپ اوپر آئیں تھوڑا. یہ نہیں، یہ ہم لوگ حضور سمجھتے ہیں یعنی یہ ایسے نا. حضور یعنی خود اس کے سامنے منکشف ہے، جیسے آپ کی ذات آپ کے پاس منکشف ہے، یہ ہے حضور. اسے کہتے ہیں علم. حضور المعلوم لدى العالم، علم معلوم عالم کے پاس حاضر ہے. خدا مجرد ہے، ہر مجرد اپنی ذات کا اور اپنے غیر کا علم رکھتا ہے، یعنی کامل علم رکھتا ہے. حال اپنی سعہ وجودی کے اعتبار سے مجرد کا جتنا سعہ ہے، جتنی اس کے وجود کا مرتبہ ہے، اسی مرتبے کے اعتبار سے. یعنی خدا کے بنائی تھی وہ، یعنی اس میں تھوڑی ہیر پھیر کرنے نہ ہیر پھیر نہیں ہے، یہ نسبت خدا کے لیے تو صحیح ہے. اور دوسرے مجردات کے وجود کا جتنا مرتبہ ہے اس مرتبے کے اعتبار سے عالم ہے. کیونکہ کوئی بھی موجود اپنے سعہ وجودی سے تو باہر نہیں جائے گا نا. یعنی مجرد بھی، یعنی وہ ان کی بھی وسعت محدود ہو سکتی ہے. موجود ہے، بھلے مجردات میں طبقات ہیں، مجردات میں خود طبقات ہیں، مجردات میں خود طبقات ہیں. پھر وہ تکامل والے مرحلے میں جب ہم جائیں گے، تکامل میں نہیں، جو نیچے والا ہوگا اس کو اوپر والے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. وہ خواہش بھی نہیں کرے گا. نہ خواہش وہاں پر ہے جہاں پر یہ استعداد اور صلاحیت ہو، وہاں پر استعداد اور صلاحیت ہی نہیں، خواہش ہی پیدا نہیں ہو. اسی لیے کہتے ہیں ملائکہ کے لحاظ سے ملائکہ کا بدو اور حشر ایک ساتھ ہے. ان کا پیدا ہونا ہمان اور ان کا محشر ہمان. ان کا حشر ان کی پیدائش کے ساتھ، درست ہے. ان کا بدو اور حشر ساتھ میں، ان کے لیے جدا کرنا محشر نہیں، اس وقت بھی معشور ہے. ایسے ملائکہ کے لیے ایسے، مجردات کے لیے ایسے، درست ہے. یہ برہان ہے کہ یہاں پر اس برہان کو تھوڑا سا الجھایا ہے علامہ حلی نے. اصل مطلب یہی ہے جو عرض کیا. دیکھیں یہاں پر اب چند باتیں آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی. برہان کیا ہے؟ شکل اولے سے اللہ تبارک و تعالی مجرد ہے. ہر مجرد عالم بذات ہے اور عالم بالغیر ہے. پس اللہ تبارک و تعالی عالم بذات ہے اور عالم بالغیر ہے. یہاں پر تین باتیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی مجرد ہے، ان باید اس بات بشے. ہر مجرد عالم بذات ہی ہے، انم باید اس بات بشے. ہر مجرد عالم بالغیر ہے، انم باید اس بات بشے. تین نکتے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مجرد، ہر مجرد عالم بذات دو، ہر مجرد عالم بالغیر تین. ان تینوں نکات کو یہاں پر بیان کرتے. پہلا نکتہ کہ خدا مجرد ہے، انشاءاللہ یہ ہم صفات سلبیہ میں بیان کریں گے. خدا جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. وہاں پر ثابت ہوگا جب جسم اور جسمانیات سے پاک ہے تو پس مجرد ہے. روشن ہے کہ انشاءاللہ تفصیل وہاں پر ذکر کریں گے. لیکن اجمال یہ ہے کہ خدا جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے. خب جو جسم اور جسمانیات سے منزہ ہو وہ مجرد ہے. یہ پہلا نکتہ کہ خدا مجرد ہے، کہ تفصیلات وہاں پر. اچھا دوسرا نکتہ یہ کہ کبرا میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر مجرد عالم بذات ہی ہے، یہ بھی روشن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم بذات ہونا یعنی کیا؟ یعنی اس کی ذات اس کے پاس حضور رکھتی ہے. خب علم یعنی ہمین، علم یعنی ہمین، یہی ایک شے دوسری شے کے پاس حضور پیدا کر، یہی علم ہے. حضور المعلوم لدى العالم. خب مجرد کے لیے کوئی بھی وجہ غیبت نہیں ہے، غیبوبت کا کوئی سبب نہیں ہے. غیبوبت کا جو بھی سبب ہے مادہ ہے، خود دیکھیں مادہ نہیں ہے. تیسرا نقطہ جو آج نہیں بیان کریں، وہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں بیان کریں گے. چلے یہ تو مان لیا کہ اس کی ذات اس کے پاس حاضر ہے. اما یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غیر بھی اس کے پاس حضور رکھتا ہے؟
اب اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں کہ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں صرف اس عبارت کے تھوڑے سے ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں. الوجہ ثانی، وجہ دوم، انہو تعالی مجردون، خداوند منان مجرد ہے. آگا یہ صغرا. وکل مجرد عالم بذاتہ و بغیرہ کبرا، ہر مجرد عالم بذات ہے اور عالم بالغیر ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ روشن ہے کہ انہ تعالی عالم بذاتہ و عالم بغیرہ. نتیجہ بالکل روشن تھا، لہذا اس کو ذکر نہیں کیا. ہو گئی صغرا اور کبرا شکل اول، شرائط کامل. اما صغرا یعنی انہ تعالی مجرد، خدا مجرد ہے. کہتے ہیں یہ جو صغرا ہے فَإِن كَانَ وَإِن كَانَتْ ظَاهِرَةً، اگر یہ صغرا اگرچہ روشن ہے، معلوم ہے کہ خدا جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں رکھتا، کیونکہ جسم اور جسمانیت محتاجی کی دلیل ہے. اگر خدا جسم اور جسمانیت رکھے تو محتاج ہوگا، اور محتاج خدا نہیں بن سکتا. کہتے ہیں فَإِنَّهَا وَإِن كَانَتْ ظَاهِرَةً، اگرچہ صغرا بالکل روشن ہے، لیکن لیکن بیانها یأتی فیما بعد، لیکن پھر بھی اس کا جو بیان ہے انشاءاللہ آئندہ مباحث میں آئے گا. کب؟ عند الاستدلال علی کونہ تعالی لیس بجسم ولا جسمانی، جب ہم استدلال کریں گے کہ خدا جسم اور جسمانی نہیں ہے. اب آپ لوگ سوال ہی ہم سے نہیں کرتے، ہم ہی آپ سے سوال کرتے ہیں. جسم اور جسمانیت میں کیا فرق ہے؟ جسم اور جسمانی میں کیا فرق ہے؟ آپ پوچھتے ہی نہیں ہے. سوال کرنے والے تھے کہ آپ نے سوال کر دیا. یہ سوال پوچھنے والے تھے. جسم اور جسمانی میں کیا تفاوت ہے؟ مادہ اور مادی میں کیا تفاوت ہے؟ مادہ وہ خود شے، اور دوسری شے جس کے لیے مادہ ہے اس کو ہم مادی کہتے ہیں. مثلا انسان موجود مادی ہے کیونکہ مادہ رکھتا ہے، مادہ رکھتا ہے بذات خود، وہ مادہ ہے. اما مثلا جیسے انسان مادہ رکھتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مادی. جسم یعنی وہی جسم جو طول و عرض و عمق رکھتا ہے. اما جو شیء سوم جسم رکھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جسمانی. مثلا اصول میں آپ کہتے ہیں نا امارات کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں امارات یعنی ظنون خاصہ جن پر دلیل قطعی موجود ہے، وہ علم نہیں ہے، علمی ہے. وہاں پر کہتے ہیں امارات جتنے بھی الخبر سکا اجماع اگر مان لیں، مثلا وہ جو امارات آپ مانتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں یہ علمی ہے، علم نہیں ہے، علمی ہے، کیونکہ دلیل قطعی ان پر ہے. تو خدا نہ جسم ہے نہ ایسی ذات ہے کہ جو جسم رکھتی ہو. ہاں، نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے. صغرا روشن، کبرا. اب یہ صغرا اور کبرا بھی عجیب ہے. ہم لوگ سائیں سعیدی صاحب کے پاس المنطق پڑھتے تھے تو اتفاق سے یہ جزء سے دوم کی بات تھی، اعلی شکل اشکال کی بات، اصغر، اکبر، صغرا، کبرا. تو سائیں جواد صاحب کے گاؤں سے ایک طالب علم نیا آیا تھا، تو اسی کمرے میں بیٹھے تھے ہم لوگ، درس بھی پڑھ رہے تھے، وہ بھی بیٹھا تھا. تو وہ بہت زیادہ ہنس رہا تھا اور بلوچ کی زبان میں سائیں سعیدی صاحب کو کچھ کہا. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب درس ختم ہوا سائیں سعیدی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ عجیب ہے، یہاں پر مدرسے میں تو سائیں جوادی صاحب کا پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ایک بھائی کا نام اصغر، ایک کا نام اکبر، بہن کا نام صغرا، کبرا. تو یہ اصغر، اکبر، صغرا، کبرا سب ادھر بیٹھے ہیں. تو یہ اصغر و اکبر بھی اسی طریقے سے. یہ کوئی قضائیات ہے نا، پہلے کچھ عرصہ پہلے آغا لاری جانی، جی یہ جو چیف جسٹس تھے صادق لاری جانی، علی وہ دوسرا، یہ آیت اللہ جو تھا. جی. تو ان کے بھائی، ان کے والد صاحب آغا ہاشم معمولی بہت بڑے فقیر تھے، ان کی کتابیں بھی ہیں، آغا ہاشم معمولی. خوب ان کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ساتھوں کے ساتھوں بیٹھے، بڑی جو ہے وہ کیا ہے پوسٹوں پر، اور بڑے نابغہ اور بہت ذہین ہے. تو وہ درس پڑھا رہے تھے، درس خارج کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ صغرا کبرا،
تو یہ آغا صادق لاری جانی ذہین آدمی دے، انہوں نے کہا کہ بابا ہم صغرا اشکال دار ہیں، ہم کبرا اشکال دار ہیں. تو وہ باپ بھی تھوڑے سے تھک گئے تھے، کہا کہ اللہ ویل کن دیگے صغرا مالے تو کبرا مالے ماں صغرا کو تو لے لے کبرا ہمیں دے دے کیوں جھگڑا کر رہے ہو. تو اللہ صغرا شد اللہ کبرا. وَأَمَّا الْكُبْرَى فَلِأَنَّ كُلَّ مُجَرَّدٍ فَإِنَّ ذَاتَهُ حَاصِلَةٌ لِذَاتِهِ. اگر کیونکہ ہر مجرد میں اس کی ذات خود اس کی ذات کے لیے حصول رکھتی ہے، کیونکہ مانع مادہ ہے، یہاں پر مادہ نہیں ہے، لہذا اس کی ذات اس کے پاس حضور رکھتی ہے. لا لغیرہ، خود اس کے لیے حضور رکھتی ہے، نہیں کہ اس کی ذات اس کے غیر کے لیے حضور رکھتی ہو. جیسے اعراض میں ایسے ہے نا، اعراض میں حضور ہوتا ہے لیکن لغیرہ ہی ہوتا ہے. عرض مثلا رنگ دیوار کے لیے ہے، وجود فی نفس ہی ہے لیکن لغیرہ ہی ہے. اعراض میں ایسے ہوتا ہے، حضور ہوتا ہے لیکن لغیرہ ہی ہوتا ہے. مجرد میں ایسے نہیں ہے، اس کا حضور بذات ہی، خود اپنی ذات کے پاس حاضر ہے. اچھا، وَكُلُّ مُجَرَّدٍ حَصَلَ لَهُ مُجَرَّدٌ فَإِنَّهُ عَاقِلٌ لِذَلِكَ الْمُجَرَّدِ. جب بھی ایک مجرد دوسرے مجرد کے پاس حضور پیدا کرے، حصول پیدا کرے، تو وہ مجرد کہ جس کے پاس حاصل ہوا ہے وہ اس دوسرے مجرد کے لیے عاقل ہوگا. عاقل یعنی عالم. یہ عاقل کی تعبیر اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ معمولاً وہاں پر جو گفتگو میں، اصل میں یہ استدلال بھی وہی اشارات میں بو علی سینا نے ذکر کیا، وہی استدلال ہے. وہاں پر انہوں نے عقل و عاقل و معقول کی تعبیر استعمال کی، یہاں پر بھی وہی ہے. وگرنہ یہ عاقل یعنی وہی عالم، اس کا علم رکھنا. جب ایک مجرد دوسرے مجرد کے لیے حاصل ہو تو جس کے لیے حاصل ہے وہ عالم ہوگا اس دوسرے مجرد کا. لِأَنَّا لَا نَعْنِي بِالتَّعَقُّلِ إِلَّا الْحُصُولِ، اس لیے کہ ہماری مراد تعقل سے، تعقل یعنی وہی علم سے ہماری مراد نہیں ہوتی مگر یہی حصول. اعلیٰ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا فَإِذَنْ كُلُّ مُجَرَّدٍ فَإِنَّهُ عَاقِلٌ لِذَاتِهِ. پس ہر مجرد خود اپنی ذات کا عالم ہے. پس ہمارے استدلال میں جو تین بنیادی طریقے سے مقدمے اور نکات ہیں، ان میں سے دو کو ثابت کر لیا. خدا مجرد ہے اور ہر مجرد اپنی ذات کا عالم ہے، واضح شو. رہ گیا نکتہ یہ کہ اپنے غیر کا بھی عالم ہے، کہ انشاءاللہ وہ جلسہ آئندہ میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی